بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، فلسفہ قربانی کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت سماعت فرمائیں جس کو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے جنہوں نے دنیا سے تنگ آ کر تنہائی اختیار کر لی تھی اور لوگوں سے ملنا ترک کر دیا تھا۔ ان بزرگوں کا ایک سچا دیہاتی مرید تھا جس کا نام کیس تھا۔ وہ ایک مرتبہ دیہات سے ان بزرگوں کے گھر تشریف لایا اور ملنے کی درخواست کی۔ بزرگوں نے دیہاتی سمجھ کر اس کے لیے طرح طرح کے کھانے غلام کے ہاتھوں بھجوائے، لیکن اس دیہاتی نے یہ کہہ کر کھانے واپس بھیج دیے کہ میں یہاں بزرگوں سے ملنے آیا ہوں، کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ جب خادم کھانا واپس لے کر گیا تو بزرگ بہت خوش ہوئے اور مزید امتحان کے لیے دوسرے دن بھی اس دیہاتی مرید کے لیے کھانا بھیجا، لیکن کیس نے پھر واپس کر دیا تو وہاں قریب کھڑا ہوا ایک بھوکا شخص ہر روز یہ ماجرا دیکھتا تھا کہ اس دیہاتی کے لیے گھر سے کھانا آتا ہے اور یہ واپس بھیج دیتا ہے۔ اگلے دن وہ کیس کا حلیہ اپنا کر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا اور کھانا لے کر آنے والے سے کھانا لے کر کھا گیا۔ جب خالی برتن واپس گئے تو بزرگوں کو شک ہو گیا اور انہوں نے اگلے دن کھانے کی ٹرے کے ساتھ ایک چاقو بھیجا کہ کھانے کے بعد اس مرید سے کہنا کہ پیر صاحب انسانی گوشت کے کباب کھانا چاہتے ہیں اور آپ کے جسم کا گوشت مانگتے ہیں۔ چنانچہ جب خادم نے اس نقلی مرید سے کھانا کھانے کے بعد چاقو نکال کر بزرگوں کی یہ فرمائش پورا کرنے کو کہا تو اس کا رنگ فک ہو گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ گوشت دینے والا کیس دیہاتی وہاں دوسری نکر میں بیٹھا ہے اور میں صرف کھانا کھانے والا کیس ہوں۔ چنانچہ یہ خادم جب اس اصلی خادم کے پاس پہنچا جس کا نام کیس تھا تو وہ رقص کرنے لگا اور اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تجھ سے پیروں نے جسم کا گوشت مانگا ہے اور تو خوش ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں اس لیے خوش ہوا ہوں کہ میرے محبوب نے مجھ سے گوشت مانگا ہے، حالانکہ اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ جا کر بزرگوں سے میرا نام لے کر پوچھو کہ انہیں میرے جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے۔ بزرگ خود چل کر آئے اور اپنے اس مرید کو سینے سے لگا کر کہا کہ ہمیں تیرے گوشت کی کیا ضرورت، ہم تو صرف تیرے دل کا امتحان اور محبت چاہتے تھے۔ محترم ناظرین، بالکل یہی فلسفہ قربانی کے جانور کے گوشت کے بارے میں قرآن نے سورہ حج میں بیان کیا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بھی تاریخ انسانی کی ایک حقیقت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو خواب میں اللہ کی راہ میں قربان کرتے دیکھا اور صبح کو اس اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ تعالیٰ اس باپ بیٹے کے عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ ان کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہر سال 10 سے 13 ذی الحج کو مسلمانان عالم جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کر کے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اس سارے قصے کو قرآن مجید نے سورہ صافات میں آیت نمبر 102 سے 110 تک بیان کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور صبح کو وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کہا اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی، جیسے آپ اور آپ کے رب کی مرضی ہو، میں آپ اور آپ کے رب کی مرضی پر قربان ہونے کو تیار ہوں اور انشاءاللہ آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی قربانی کے مسائل آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ چوری یا ڈاکے کا جانور ہرگز نہ خریدیں۔ خریداری کے دوران جھوٹ بولنے اور قسمیں کھانے سے اجتناب کریں۔ خریداری سے قبل جانوروں کو اچھی طرح دیکھ لیں، خصوصاً یہ دیکھ لیں کہ گائے کی عمر 2 سال سے، بکرے کی عمر 1 سال سے اور اونٹ کی عمر 5 سال سے کم نہ ہو۔ البتہ بھیڑ یا دمبا 6 ماہ کا جو فربا اور موٹا تازہ ہو قربانی کے
لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور قربانی کے جانوروں کی کان، زبان اور دم میں سے کوئی بھی عضو نصف سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، اندھا یا کانا جانور نہ ہو، جانور کے سینگ اس قدر نہ ٹوٹے ہوں کہ ان کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہو، اور ایسا جانور جو چارہ نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، اور جنگلی نسل کے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے گلے میں گھنٹی ہرگز نہ ڈالی جائے، اور نہ ہی ایسے جانور سے سواری کی جائے، اور نہ ہی قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر اس کو استعمال کیا جائے، اور جانور کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے غریب اور نادار مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور عبادت اور سنت کا مقصد غریب مسلمانوں اور انسانوں کی دل جوئی کرنا ہے، نہ کہ ان کے دلوں کو توڑنا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے کمنٹ میں ضرور نوازیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو۔